سلام پھیرنے کے بعد آپ ایک دفعہ کہیں گے اللہ اکبر. وہی اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا اعتراف اور اقرار جو پوری نماز میں بھی آپ کرتے رہے، اب آپ سلام پھیر کے پھر کہیں گے اللہ اکبر. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ پیچھے ہوتا، مطلب دور ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نماز ختم ہونے کا مجھے جو پتہ چلتا تھا وہ اللہ کے نبی کا نماز کے بعد تکبیر کہنا، اس سے پتہ چلتا تھا. اس کا مطلب آپ جو سلام پھیرتے تھے اللہ اکبر اس سے اونچی آواز میں کہتے تھے، اللہ اکبر اس سے اونچی آواز میں ایک دفعہ. اس کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کلمات، اس کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے. نماز کے اندر قیام، رکوع، سجود، تشہد، ممکن ہے مجھ سے کتنی کمی ہوگی نماز میں، میرے سجدوں میں کمی، میری رکوع میں کمی، یا اللہ پھر بھی مجھے معاف فرما دے. اللہ اکبر. یہ ایمان والوں کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی کر کے بھی ڈرتے ہیں. تو استغفر اللہ 3 دفعہ کہنے کے بعد پھر آپ کہیں گے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ ثابت ہیں. اب ہمارے بھائیوں نے اس دعا میں نا بہت سے لفظ اپنے پاس سے شامل کیے ہوئے ہیں، تو بھائی جو مسنون دعا ہے آپ اس کو پڑھ لیں، اپنے جو الفاظ ہیں مسنون میں اس کو داخل کرنے کی بجائے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ مختلف دعائیں ہیں، اور خاص طور پر آیت الکرسی آپ نماز کے بعد یہ نہ چھوڑا کریں. آیت الکرسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یاد رکھیں قرآن مجید کی یہ آیت، ایک آیت ہے نا آیت الکرسی، سب سے افضل آیت پورے قرآن مجید کی آیات میں سب سے افضل ایک آیت جو ہے نا وہ ہے آیت الکرسی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرض نماز کے بعد جو بندہ یہ آیت الکرسی پڑھتا ہے نا، اس کے اور جنت کے داخلے کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ صرف موت ہے. اس کے بعد معوذتین ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ جو معوذتین ہے نا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، کوئی نماز ایسی نہیں جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں نہ پڑھتے ہوں. ظہر، عصر اور عشاء کے بعد ایک دفعہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور صبح اور مغرب کی نماز کے بعد کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ یہ صورتیں معوذتین. گویا کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے، اور یہ مضبوط ترین اس کے گرد حصار ہوتا ہے اللہ کی پناہ اور حفاظت. تو معوذتین جو ہے اس کا آپ اہتمام کریں. پھر نماز کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات سکھائی، معروف ہیں تسبیحات فاطمہ کے نام سے، اور نمازوں کے بعد والی تسبیحات، اس کے مختلف جو ہے نا وہ طریقے جو حدیث میں منقول ہیں، آپ ان میں سے کوئی طریقہ بھی اس پہ آپ عمل کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بتایا کہ 33 دفعہ آپ سبحان اللہ کہیں، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ آپ اللہ اکبر کہیں. یا یہ کلمات تینوں 33 دفعہ، اور 100 مکمل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ 2 طریقے ہو گئے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 25 دفعہ سبحان اللہ، 25 دفعہ الحمدللہ، 25 دفعہ اللہ اکبر، اور 25 دفعہ لا الہ الا اللہ. یہ چاروں کلمات جو ہے 25 دفعہ کہیں. اس طرح آپ 100 کلمہ یہ مکمل کریں ہر نماز کے بعد. تو مطلب یہ بھی اجازت ہوگی کہ آپ 10 دفعہ کہہ لو، 25 دفعہ کہہ لو، 33 دفعہ کہہ لو، اور اللہ مزید توفیق دے تو آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ آپ 100 دفعہ پڑھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس کی بھی 1 دفعہ پڑھنے کا بھی ذکر حدیث میں موجود ہے، 10 دفعہ پڑھنے کا بھی ہے، اور 100 دفعہ کا بھی. یعنی یہ آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہے، آپ 1 دفعہ پڑھ لو، اللہ نے زیادہ شوق دیا ہے، وقت ہے، آپ 10 دفعہ پڑھ لو. اور فرمایا جو 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے نا، پہلا انعام اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 100 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، 100 درجے بلند فرما دیتے ہیں. 10 غلام جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آزاد کرنے کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرما دیں. اور پتہ ہے ایک غلام کی آزادی کا اجر آپ نے کتنا بتایا تھا؟
فرمایا جو انسان ایک غلام آزاد کرتا ہے نا، اللہ اس غلام کے جوڑ کے بدلے غلام کو آزاد کرنے والے کو اللہ جہنم سے آزاد کر دے۔